علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلامیات ایمانیات کا سبق پڑھا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے حاصل ہو جائے اس کے لیے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم آپ کو ایمانیات کے سبق میں بہت ہی اہم سبق پڑھانے جا رہے ہیں، تو آپ تمام کی ذمہ داری ہے کہ غور سے اس سبق کو سنیں، اور ہمارے ساتھ دینیات کے طلباء و طالبات موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کے سامنے بھی بہت ساری باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلیت کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، اور اللہ پاک نے جو ہمیں سب سے بڑا تحفہ عطا کیا ہے وہ ایمان کا تحفہ ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہیں کہ جو بھی فائدہ ہوتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے، اور جو عزت اور ذلت ملتی ہے، اور بیماری کا آنا اور پھر شفا کا ملنا، بچے اور اولاد کا دنیا کے اندر ماں کی پیٹ سے دنیا کے اندر آنا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کرنے میں تنہا ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور سب نبیوں کا سچا ہم تمام نبیوں کو سچا ماننے والے ہیں، تمام نبیوں کو سچا ماننے والے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے آخری نبی ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا ہم کسی سے دعا نہیں مانگتے ہیں، ہم صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سب سے آخر نبی مانتے ہیں، اور ہمارا دین اسلام ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو ہم یہ عزم کریں کہ ہم اچھے کام کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اچھے کام کریں گے، برے کاموں سے بچیں گے، برے کاموں سے بچیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے وہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے آج دنیا بھر کے اندر جہاں پر جہالت ہے وہاں پر میلاد النبی کو عید کا نام دے کر منایا جا رہا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر یعنی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو آخر میں عید منائی جاتی ہے 1 شوال کو، وہ ہماری عید ہے۔ اسی طرح سے 10 ذی الحجہ کو جو عید منائی جاتی ہے عید الاضحیٰ، قربانی کی عید، بقر عید جس کو کہتے ہیں، یہ 2 عیدوں کا تذکرہ قرآن میں بھی ملتا ہے، حدیث میں بھی ملتا ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، تابعین میں، تبع تابعین میں، بلکہ آج تک علماء اہل سنت والجماعت اور دیگر حق علماء اس کو مان رہے ہیں کہ یہ دونوں عیدیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تحفہ ہیں، تحفے کے طور پر دی گئی ہیں۔ لیکن یہ تیسری جو عید لوگ منا رہے ہیں جہالت میں آ کر، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کو جو ہم منا رہے ہیں یہ عید کا دن ہے، تو ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ارے بھائی عید کا دن ہے تو پھر عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ 12 ربیع الاول کو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جبکہ ہم دونوں عیدوں میں نماز پڑھتے ہیں؟ تو اگر کوئی اس طرح سے جہالت کی باتیں کرتا ہے کہ ہم عید منا رہے ہیں، یہ عید کا دن ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون میں دخل اندازی کر رہا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کمتر سمجھ رہا ہے، صحابہ اکرام کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، تابعین، طبع تابعین اور علماء سلف اور ائمہ اربعہ 4 امام جو گزرے ہیں اسلام کے اندر، ان کو جھوٹا اور ان کو جو ہے چھوٹا سمجھ رہا ہے نعوذ باللہ، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ان لوگوں نے 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں نکالا، 12 ربیع الاول کو عید کا دن نہیں کہا۔ وہ اس بات کے زیادہ حقدار تھے، مستحق تھے کہ وہ اس کام کو کریں، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ نہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، تو پھر ہم کیوں کریں؟ وہ تو زیادہ اللہ اور اللہ کے نبی کے دیوانے تھے، اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننے والے تھے، تو ہماری نزدیک ان کی راہ قابل اتباع ہے۔ آج کل کے موالیوں کی اور جاہلوں کی راہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے۔ ہم سب ان کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو 12 ربیع الاول کے دن کو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن ہے، اس دن یہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، حلوہ کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں نعوذ باللہ، جبکہ ان لوگوں کی تاریخ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے وہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کتنی تاریخ کو؟ 9 ربیع الاول کو نبی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ جھوٹے مکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو عاشق بتانے والے نبی علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو بھی معلوم نہیں ہے انہیں، نبی علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہی پتہ نہیں ہے، تو کیسے عاشق ہیں؟ تو لہٰذا ان سب کی ہدایت کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ تو یہ کام، ہم وہ کام کریں گے جو اللہ نے بتائے ہیں، جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اور ان کاموں سے بچیں گے جو اللہ کے نبی نے بتائے نہیں ہیں، اللہ نے بتائے نہیں ہیں، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اچھے کاموں کو پھیلائیں گے، کیا کریں گے؟ اچھے کاموں کو پھیلائیں گے، برے کاموں کو مٹائیں گے، یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ کی روشنی ہر طرف پھیلائیں گے، ہر طرف کہیں گے کہ دیکھو بھائی، کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے جو سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، جو سب کا کارساز ہے، جو سب کا پالن ہار ہے نا، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو سب کو کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا، اور اوڑھنے کے لیے بستر، ہر چیز اللہ نے دی ہے، کھانے پینے کی چیزیں۔ تو اس کا پیغام ہمیں پہنچانا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی پیغام پہنچانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں، دنیا کو جگمگائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دنیا کو جگمگائیں گے۔ تو اب ہمیں یہ بھی عزم کرنا ہے کہ ہم یہ کریں گے، لیکن ہم بنیں گے کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا بننا ہے؟ ہم اچھے اور نیک بنیں گے، اچھے اور نیک بنیں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے اور خود بھی اچھے بنیں گے۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کو بتا رہے ہیں اور آپ خود جو ہیں برے کام کر رہے ہیں، گندے کام کر رہے ہیں نعوذ باللہ۔ تو ہم سب دوسروں کو بھی اچھی بات بتائیں گے اور خود بھی اچھے کام کریں گے، اچھے بنیں گے، نیک بنیں گے، ہم سچے اور پاک بنیں گے، ہم سچے اور پاک بنیں گے، اللہ کے تابع دار بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والے بنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ سچے اور پکے مسلمان بنیں گے، سچے اور پکے مسلمان بنیں گے، صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ کام کے مسلمان بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ کام کے مسلمان بنیں گے۔ تو یہ عزم ہمیں انشاءاللہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عزائم میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اب سنیے سوال، تم کون ہو ارم؟ تم بولو، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ تمہارا دین کیا ہے ارشد؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ ماشاءاللہ۔ تم کس سے دعائیں مانگتے ہو فیض؟ تم کس سے دعائیں مانگتے ہو؟ اللہ سے۔ ہاں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تم کس کی بندگی اور عبادت کرتے ہو؟ ماہرہ، کس کی بندگی کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں۔ اب سوال ہے، تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے ارشد؟ تم کیا کرو گے؟ بولو۔ ہم
اللہ نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں گے، اللہ کے نبی نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں گے، اور کیا نہیں کریں گے؟ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے، وہ نہیں کریں گے۔ تم کیا بنو گے؟ ہم اچھے اور سچے بنیں گے، ہم اچھے اور سچے بنیں گے، ہم پاک بنیں گے، ہم نیک بنیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے تابع دار بنیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ محترم سامعین، ناظرین حضرات، یہ آپ نے آج کا سبق سنا ہے، بہت ہی اہم سبق یہ آپ تک پہنچا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج کا جو درس پیش کیا گیا ہے، آپ اپنے جتنے بھی واٹس ایپ میں آپ کے جتنے بھی نمبرات موجود ہوں، جتنے بھی آپ کے ریلیشن میں رشتہ دار میں لوگ موجود ہیں، ان سب تک، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جو سمجھدار ہیں خاص کر کے، ان تک ہمارا یہ پیغام ضرور پہنچائیے۔ یہ اگر آپ پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اجازت دیجیے، مجھے اور ننھے منھے بچوں کو انشاءاللہ پھر سے ایک نیا ایمانیات کا سبق لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولو بچوں آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔